السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کافی لمبے عرصے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ مختلف ذاتی کام و مصروفیتیں اور کچھ لاپرواہی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں شامل تھی، لیکن اس کے باوجود مسلسل آپ حضرات کی طرف طبیعت کا میلان مسلسل رہا اور کافی کمی محسوس ہوئی آپ سے ملاقات کے نہ ہونے کی۔ چنانچہ اس درمیان بقرعید کا موقع بھی نکل گیا۔ چنانچہ اس ضمن میں کچھ باتیں جو کوشش گزار کی جا سکتی ہیں، اور جیسا کہ ہمارا معمول ہے آپ کے ساتھ کہ جو بھی باتیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ وہ قرآن سے ڈائریکٹ ریلیٹ ہوتی ہیں، تو وہ کبھی بھی ٹائم بینگ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کا رشتہ، اس کا ریلیشن، اس کا تعلق زندگی کے ہر موڑ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم قرآن پاک کی ایک آیت کا انتخاب ہم نے کیا ہے جو سورہ مائدہ میں چلتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یعنی آدم کے دو بیٹے یعنی انسانیت کے دو انسانیت کے درمیان ہونے والا ایک واقعہ جس میں دو انسان شامل ہوں، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور اس کو ٹریڈیشنلی روایتی طور پر بھی مختلف انداز سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کو اگر بہت زیادہ براڈر سینس میں پھیلایا جائے اس کو، تو اس کے میننگ بھی بہت زیادہ پھیلتے ہیں اور وسیع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن چونکہ تمام ہی انسانیت کے لیے، اور جیسا کہ ہمارا خود ماننا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس کا ہر ورڈ، ہر واقعہ، ہر بات ایک رہنمائی رکھتی ہے، اسی لیے ہم اس کو ایک واقعے کی حد تک محدود نہیں کریں گے جیسا کہ ہمارا اور آپ کا معمول ہے۔ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، اس کو ہماری اپنی ذاتی زندگیوں سے اس کا کیسے ریلیشن جمتا ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان سے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک بیان کر دیجئے۔ کیا ہوا تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جبکہ دونوں نے اللہ رب العالمین کے پاس قربانی پیش کی، تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا، کہتے ہیں اللہ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ تو دوسرے نے جواب دیا جس کی قربانی قبول ہوئی، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ قربانی تو متقین کی قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ پھر اسی دوسرے انسان نے جس کی اللہ نے قربانی قبول کی، اس نے اس کو کہا کہ اگر تو مجھے قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ آگے واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ دونوں کے دونوں تو اپنے سر لے جائے، اور پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور پھر آگے واقعے کے اندر اللہ بیان کرتے ہیں کہ
پھر اس بھائی کے دل نے، شیطان نے، اس کے نفس نے اس کو ابھارا اور یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ اب اس واقعے کے اندر چند باتیں ہم غور کریں گے تو ہم کو بہت ہی سادے سیدھے انداز میں کچھ میسیج، کچھ پیغام ملیں گے جو ہر انسان کی زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دونوں نے اللہ کے پاس قربانی پیش کی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آج ہم لوگ بھی قربانی پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے لفظ قربانی کو اور قرب کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم لغت کو دیکھتے ہیں تو التقرب کے معنی کسی کے قریب ہونا چاہنا، تقرب کے معنی کسی کے قریب ہونا چاہنا اور اس کے لیے ذرائع اختیار کرنا، اس کے لیے سورسز ہیں، ان سورسز کو اختیار کرنا۔ یہ تاج العروس والوں نے اس کا ڈیفینیشن لکھا ہے۔ اب اگر اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، تو قرآن میں اور بھی الفاظ، قرب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کئی جگہ پر۔ ایک دو الفاظ کو ہم استعمال کرتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تم کو تمہارے پروردگار کے پاس تقرب دلانے والی نہیں ہیں، یعنی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ کام آنے والی نہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا والی، اپنا حمایتی، اپنا دوست بنایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے یا ہم ان کی بات نہیں مانتے یا ہم ان کو فالو نہیں کرتے، مگر اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کو تقرب ملے اللہ کی طرف۔ یعنی آدمی کچھ کام کرے، کچھ ایکٹیویٹیز کرے، کچھ مالی قربانیاں دے، کچھ جانی قربانیاں دے، کچھ ایکٹیویٹی کرے، اور اس کے پیچھے اس کا ذہن، اس کی سوچ یہ ہو کہ وہ خدا کا تقرب دلائے۔ جیسے ایک مسلمان اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو اس سے پوچھو کہ صاحب یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ، تو آپ کو جواب دے گا کہ صاحب خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ صاحب خدا کے راستے میں کچھ صدقات دیتے ہیں آپ، گاڑی کمائی جو آپ نے کمائی وہ آپ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں آپ؟ تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سورس ہے جس سے میں اپنے پروردگار کے قریب ہو جاؤں۔ پروردگار کے قریب ہونے کا مقصد کبھی بھی کوئی فزیکل فلامنا میں نہیں، یعنی اس کی مرضی، اس کی رضا، اس کی چاہت، اس کے منصوبے اور اس کے پلان سے میں قریب تر کر لوں اپنے آپ کو۔ اسی طرح اگر کسی غیر مسلم بھائی سے آپ پوچھیں گے کہ صاحب آپ بھگوان کے نام پر کچھ دان دیتے ہیں تو کیا اس سے آپ کا مقصد ہے، وہ بھی یہی کہے گا کہ صاحب بھگوان کے قریب ہو جاؤں، تقرب حاصل ہو مجھے۔ آپ اور میں اس مہینے میں قربانی پیش کی، آپ نے، ہم نے جانوروں کی قربانی پیش کی، اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے صاحب، کیا سوچ ہے آپ کی؟ تو آپ کہیں گے کہ صاحب خدا کا تقرب اس کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں۔ ایک ہمارا غیر مسلم بھائی کسی آستانے پر، کسی مندر پر ایک جانور بلی دیتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ بلی آپ کیوں دے رہے ہیں، وہ بھی کہے گا کہ صاحب بھگوان کا مجھے تقرب ملے۔ کوئی آدمی جائے گا کسی بڑی مندر کی ہنڈی میں ایک بڑا اماؤنٹ آئے گا، اس سے پوچھو کہ صاحب کیا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ کہے گا کہ صاحب مجھے بھگوان کی قربت ملے، اس کی نزدیکی ملے۔ یہ ایک تقرب کا ایک میننگ آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قبول ہونا اور نہیں ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ نے ایک انسٹرکشن دیا لائف گزارنے کا اور اس کے طریقے بتائے، اس طریقے کے مطابق اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو
زندگی گزارے تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں اس کو ریزلٹس ملنے لگ جائیں، نتائج آئیں، اچھے نتائج وہ زندگی میں اپنے دیکھے گا اور پھر آخرت میں اس کے مزید نتائج وہ دیکھے گا۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے جو خدا کے بتائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق اپنے کام کو انجام نہیں دیتا، تو اس کی لائف میں پھر کوئی اچھے گڈ ریزلٹ بھی نہیں آئے۔ تو کیا ہوگا؟ قربانی تو اس نے بھی پیش کی، قربانی اس نے بھی پیش کی، لیکن جس نے قربانی پراپر ڈیزائن کے مطابق پیش کی تو اس کے پاس ریزلٹس آنے لگتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں میں کہ صاحب کالج میں دو لڑکے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، دونوں لڑکے اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنی فی بھی پے کرتے ہیں، اپنی انرجیز بھی لگاتے ہیں۔ ایک لڑکا وہ ہوتا ہے جو پراپر ڈیزائن کے مطابق اپنی فی پے کرتا ہے، اپنے ٹائم کو یوز کرتا ہے، اپنے ہوم ورک کرتا ہے، اپنی ایجوکیشن کی سنسیئرٹی رکھتا ہے، کیا نتیجہ آئے گا؟ ایک گڈ ریزلٹ اس کے پاس آئے گا۔ اور ایک لڑکا ہے جو یہ ساری انرجیز اپنی لگاتا ہے لیکن وہ پراپر وے میں نہیں لگاتا، تو کیا ہوگا؟ اس کو ریزلٹس نہیں آئے۔ تو یقینی طور پر دونوں آدمیوں نے ایک ہی راستے کے اوپر کام کیا، ایک ہی چاہت میں کام کیا، لیکن ایک کا پراپر وے تھا اور دوسرے کا پراپر وے نہیں تھا۔ تو ایک کو گڈ ریزلٹس آئے، ایک کو ریزلٹس نہیں آئے۔ یہی ہوتا ہے قبول ہونا۔ چنانچہ جب قبول ہونا اور نہیں ہونا ایک انسان جان لیتا ہے تو اس کے بعد جو آدمی سنسیئر نہیں ہوتا ہے وہ سنسیئر آدمی سے حسد کرنے لگتا ہے۔ تب سنسیئر آدمی کا ریپلائی کیا ہوتا ہے؟ سنسیئر آدمی کا ریپلائی یہ ہوتا ہے کہ دیکھو صاحب، جس راستے پر میں گیا تھا، جس کام میں نے کیا ہے، جو سنسیئرٹی میں نے کی ہے، جو پراپرنس میں نے یوز کیا ہے، اس کا یہی رزلٹ آنا تھا، چنانچہ یہ رزلٹ آیا۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ نے فرمایا کہ قال ایک آدمی کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے آدمی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو اور ڈیفائن کیا۔ اللہ نے اس آدمی کی، جس آدمی کی قربانی کو اللہ نے قبول کرنے کی ڈکلیریشن دی تھی، اس کی سوچ اور اس کی ٹینڈنسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ کیا کہا اس نے؟ ایک نے تو حسد کیا اور دوسرے نے اس حسد کا ریپلائی کیا دیا؟ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، قتل تو ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے کسی انسان کو انسان کا نقصان پہنچانے کا، لیکن وہ کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچا سکتا ہے، کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس انسان کی ٹینڈنسی، جس انسان کی سوچ اچھی ہو اور جس کے عمل خدا قبول کرتا ہو، اس کی سوچ اللہ بتاتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو، تم مجھے قتل کر دینا چاہو، تب بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، نہ میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی کروں گا، بلکہ میں تو ایک سنسیئر انسان ہوں، اپنے کام پر، اپنے کاج پر، اپنی پالیسی کے اوپر، اپنے ٹارگٹ اور اپنے نشانے کے اوپر اپنی توجہات کو رکھوں گا، اس قسم کی فضول چیزوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہ اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تیرے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو مجھے قتل کرنا چاہے گا تب بھی میں قتل تجھے نہیں کرنا چاہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس نے کہا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ کہ ایک انسان کا اپنا عمل، ایک انسان کی اپنی ایکٹیویٹی ایک بیس کے اوپر ہو، ایک بنیاد کے اوپر ہو، وہ کسی کے عمل کے اوپر وہ نربھر نہ کرتا ہو، وہ کسی عمل پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہو کہ تو برا کرے گا تو میں بھی برا کروں گا، تو بھلا کرے گا تو میں بھلا کروں گا، یہ نہیں کہتا ہو، اس قسم کی سوچ اس کی نہ ہو، بلکہ وہ یہ سوچے کہ اگر تو برا کرے گا تب بھی میں بھلا ہی کروں گا، تو برا کرے گا تب بھی میں تیرا برا نہیں کروں گا۔ یہی وہ کیریکٹر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے متقی کا کیریکٹر بتایا۔ اسی کیریکٹر کو اللہ رب العالمین نے خوف خدا کا کیریکٹر بتایا۔ اب یہاں پر ہم سوچیں اس بات کو کہ دو بھائیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، دو انسانوں کا تذکرہ، آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ، آدم کے دو بیٹوں کی بات۔ اب اس طرح اگر آپ سوسائٹی میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی آدم کے دو بیٹوں کی شکل میں رہتے ہیں، دو بھائی، آدم کے دو بیٹے، ایک
میاں بیوی آدم کے 2 بیٹے ہیں. غرض یہ کہ دنیا کا ہر انسان آدم کے 2 بیٹے ہیں. اب دونوں کی مینٹالٹی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مینٹالٹی جس کی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں وہ بھی اللہ نے بیان فرما دی. وہ مینٹالٹی اور وہ سوچ جس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی اس کا ذکر اللہ نے فرما دیا. اب ہر انسان، آپ اور میں، یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم کوئی جانور کو ذبح کر دیں اور خدا ہم سے راضی ہو جائے، ایسا ہونے والا کبھی بھی نہیں. بلکہ اپنی جانور کی قربانی کے ساتھ، اپنے مال کی قربانی کے ساتھ، اپنے اوقات کی قربانی کے ساتھ، اپنی ہر قسم کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس مینٹالٹی اور کس سوچ کے انسان ہیں. اگر آدم کے اس بیٹے کی سوچ کے انسان ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اپریشیٹ کیا ہے، جس کے کیریکٹر کو، جس کی سوچ کو، جس کی مینٹالٹی کو اللہ نے انڈورس کیا ہے، اگر ہماری مینٹالٹی وہی ہے تو ہماری ہر قسم کی قربانیاں اللہ قبول کرنے والے ہیں. اور اگر ہماری مینٹالٹی وہ نہیں ہے، جو مینٹالٹی آدم کے اس بیٹے کی اللہ رب العالمین نے بتائی، جس کو اللہ رب العالمین نے ایکسیپٹ کیا، جس کے عمل کو ایکسیپٹ کیا، جس کی قربانی کو ایکسیپٹ کیا، تو یہاں ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری قربانیاں قبول ہونے والی نہیں. ہماری قربانیوں کو قبول کروانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا کہ ہماری سوچ، اب عام انسانوں کو، ہر انسان کو لے کر ہماری سوچ کیا ہے. سگے بھائی بہن سے لے کر سوسائٹی کے ہر فرد تک آپ کی سوچ کیا کام کرتی ہے. آدم کے اس بیٹے کی کام کرتی ہے یا آدم کے اس بیٹے کی سوچ کے اندر آپ ہیں؟ اگر آدم کے اس بیٹے کی سوچ کے اندر اپنے آپ کو لے آئیں، آپ جس آدم کے بیٹے کی سوچ کو اللہ رب العالمین نے سپورٹ کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، تو پھر آپ متقی بھی ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بھی ہیں، اور پھر آپ کی ہر قسم کی قربانیاں اللہ قبول بھی کرنے والے ہیں. اور اگر ہماری سوچ ایسی ہم بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہم چاہے کتنے جانور ذبح کر لیں، چاہے ہم کتنی مال اور جان کی قربانیاں دے لیں، اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہونے والی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قربانی سے متعلق یہ واقعے کے اندر بہت بڑا سبق زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہے. اسی چیز کو بہت زیادہ ہم کو توجہ میں لانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس سوچ کو ڈیولپ نہیں کر پاتے تو پھر قرآن کی دوسری آیتیں ہمارے لیے موجود ہیں کہ اللہ کہہ دیں گے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے، جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے. اور اس واقعے کے اندر اللہ نے تقویٰ ایک گڈ مینٹالٹی کو بتایا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو آدم کا وہ بیٹا بننے کی جستجو اور ہمت عطا فرمائے جس کی اللہ نے تعریف و توصیف فرمائی. وآخر دعوانا الحمدللہ.